بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے 67ویں سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اور ان آیتوں کی برکت سے ہمارا سفر فکری جاری ہے. آغاز آیت ہی میں برکت کا تذکرہ ہے، اور ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ با برکت ہے وہ ذات. تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی جس کے قبضے میں بادشاہی ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے، سطحی ترجمہ ہے. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، اور ہر شے پر اسی کی قدرت جاری و ساری ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ذرا غور تو فرمائیے، آپ کہتے ہیں کہ موت نابودی کا نام ہے، وہ کہتا ہے موت ایک شے ہے جسے ہم نے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو خلق فرمایا. لا شے کو خلق نہیں کیا جاتا، اور جب وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت کو خلق کیا، اس کا مطلب کہ موت بھی کوئی شے ہے. اور اب اس تفصیل کو تو معلوم نہیں آج یا کل موقع ملے گا یا نہیں، لیکن اتنا فقرہ ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ موت بعض مقامات پر یقیناً نابودی، فنا اور ہلاکت کے ظاہری معنی میں استعمال ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً موت نابودی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے گوناگوں مظاہر میں سے بجائے خود ایک مظہر ہے. زندگی کی مختلف اداؤں میں سے ایک مخصوص ادا ہے جس کا نام ہے موت. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو خلق فرمایا اور زندگی کو خلق فرمایا. اور میں 2 روز قبل یہ عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کی تعریف مشکل ہے. ایک عزیز نے مجھے بعض کتابوں کی طرف ملتفت کیا، بایو سائنس یا لائف سائنس،
یا بایولوجی اور میڈیکل سائنس کی، وہ کتابیں اس ناچیز طالب علم کے پیش نظر بھی ہیں، لیکن جو ڈیفینیشن اس میں لکھی گئی ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ ایک مخصوص زاویے سے ہے، وہ اتنی ہی ہے جتنی مٹی کی تعریف ایک کمہار جانتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے ماہرین نے ڈی این اے اور آر این اے اور سیلولوز اور ان تمام میڈیکل اور سائنٹیفک ٹرمینالوجیز کا سہارا لے کر جو ڈیفینیشن دی ہے وہ بس ویسی ہی ڈیفینیشن ہے کہ جیسے مٹی کی تعریف کمہار کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقی تعریف، زندگی کی مکمل تعریف وہی جانتا ہے کہ جس نے زندگی خلق فرمائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس تعریف کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے، قابل توجہ ہے، ظرف سازی کوئی معمولی ہنر نہیں ہے، اور جتنے بھی ماہر ڈاکٹر صاحبان ہیں میڈیکل سائنس کے، چاہے وہ میڈیسن سے تعلق رکھتے ہوں یا سرجری سے، وہ سب اس ظرف سفالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ظرف مادی، یہ جسم، اسی تک تو ان کی دسترس ہے۔ ذرا کسی ڈاکٹر سے جا کے کہیے کہ میرا بچہ شجاع نہیں ہے، کوئی دوا دے دیجئے، حالانکہ شجاعت زندگی کی صفت ہے۔ ذرا کسی ڈاکٹر سے جا کے کہیے تو صحیح کہ میرا بچہ جو ہے وہ علمی مطالب کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا، تو وہ دماغ کا پورا تجزیہ کرنے کے بعد بھی مغز کی خرابیوں کی طرف توجہ تو دلا سکتے ہیں، مگر قوت فہم نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح کمہار صرف ظرف بنا سکتا ہے، اس میں مناسب مظروف کا انتظام کرنا کمہار کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کا تعلق ظرف بدن سے ہے، لیکن مظروف نفیس جان اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور ہر چیز کی ایک محدودیت ہے۔ بہرحال جب ہم زندگی کی تعریف نہیں کر سکتے جو ہر وقت ہماری گرفت میں ہے بظاہر، یا وہ ہماری گرفت میں ہے یا ہم اس کی گرفت میں ہیں، لیکن بہرحال زندگی سے ہمارا ہر نفس کا رابطہ ہے، تو جب زندگی سے ہمارا نفس کا رابطہ ہے، پھر بھی زندگی کی تعریف نہیں کر سکتے، تو موت کا تو صرف ایک نفس کا رابطہ ہے۔ پھر ہم موت کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ موت کو ڈیفائن کیا کر سکتے ہیں؟ موت کو ہرگز ڈیفائن نہیں کر سکتے، نہ موت کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، نہ زندگی کو۔ صرف ایک ہی تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی بھی لطف الہی ہے، موت بھی اسی کا کرم ہے۔ موت بھی اسی کے الطاف میں سے ایک لطف ہے، اسی کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے۔ بس یہ اپنے اپنے ظرف کی، اپنی نظر کی بات ہے کہ کون زندگی اور موت کو اس کی تجلیات میں قرار دیتا ہے اور کون اسے اپنے لیے عذاب وجود بنا لیتا ہے۔ بہرحال
اس نے موت کو خلق فرمایا اور زندگی کو خلق فرمایا. اور یہ بھی تو دیکھیے کہ یہاں موت کا تذکرہ پہلے ہے، زندگی کا بعد میں. آخر یہ کسی مشکور حسین یاد یا کسی ناصر زیدی کا کلام تو نہیں ہے، یہ کسی ہوش عابدی کا کلام تو نہیں ہے، یہ کسی خواجہ رفعت کا کلام تو نہیں ہے، یہ کسی غالب و میر کا کلام تو نہیں ہے، یہ کسی اقبال و انیس کا کلام تو نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر کا عیب آ گیا، یہاں تعقید آ گئی، یہاں عجز کلام ہے، یہاں جناب والا انتخاب الفاظ میں کمی ہو گئی. مناسب ہوتا جو لفظ یہ آگے اور یہ پیچھے کر دیا جاتا. کسی کی جرأت ہے جو کہے کہ حیات کو پہلے اور موت کو بعد میں رکھ دیا جائے؟ اب بغیر ترجمہ کیے ہوئے اور بغیر تفسیر بیان کیے ہوئے، بغیر تعویل کی طرف اشارہ کیے ہوئے، بغیر ان تعبیرات کی طرف اشارہ کیے ہوئے کرتے ہوئے کہ جو ہمارے مفسرین عرفاء یا عرفاء مفسرین نے تعبیریں پیش کی ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک مستقل قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام آیتوں کو گنیں اور جا کر مطالعہ کریں کہ جہاں جہاں حیات کا تذکرہ ہے، جہاں جہاں موت کا تذکرہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ جہاں کہاں کہاں موت کو حیات سے پہلے بیان کیا گیا ہے اور کہاں کہاں موت کا نام حیات کے بعد لیا گیا ہے. جہاں پر جس طرح بیان کیا گیا ہے وہاں پر فکر و نظر کے تازہ ابواب کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. تازہ ابواب سیاق و سباق عبارت سے. بہرحال ایک ظاہری سیاق و سباق یہ ہے کہ چونکہ یہ قصیدہ حمدیہ اور یہ قصیدہ جو بیان قدرت الہی سے شروع ہو رہا ہے، اور قدرت کا بھی کس قدر پرشکوہ بیان ہے کہ تہ بتہ استعارے قدرت کے لیے لائے گئے، ید کا استعارہ لایا گیا، ملک کا کلمہ لایا گیا، اس کے بعد قدیر کا اسم گرامی لایا گیا، اس کے بعد خلق کی قوت کا تذکرہ کیا گیا، جب مسلسل اس کے بعد لیبلوکم ابتلا کا تذکرہ کیا گیا. ابتلا میں وہی مبتلا کر سکتا ہے جو قدرت مند ہو. یعنی جسے کہتے ہیں کہ انتخاب الفاظ میں اس مضمون کی جوہریت کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کو پرشکوہ سے پرشکوہ تر انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. تو جناب والا غور فرمائیں کہ جب قدرت کا بیان ہو تو کمال قدرت حیات کو موت سے بدل دینا نہیں ہے بلکہ موت کو حیات سے بدل دینا کمال قدرت ہے. انتہائی قدرت کا بیان کیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ہم حیات کو موت سے بدل دیتے ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے. یہ کیا قدرت ہوئی، یہ کیا لطف ہوا. ہاں کمال قدرت یہ ہے کہ موت کو حیات سے بدل دیا جائے. اب جب سیاق و سباق میں قدرت کا بیان ہے تو پہلے موت کا تذکرہ ہوا، بعد میں حیات کا، تاکہ ذہن عالی میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ موت ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے بعد حیات ہی حیات کا سلسلہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. موت ابتدائی مرحلہ ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ سلسلہ بیان پر توجہ رہے. آپ کے ذہنوں میں گویا ایک الگ مجلس جاری رہتی ہے اور ہماری زبان پر الگ مجلس جاری رہتی ہے. تو ایک طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اذہان عالیہ کو میرے کلمات کی گرفت میں رہنے دیں. ہر سخن موقع ہو، ہر نکتہ مقام دارد،
یقیناً صلوات کا ایک محل ہوتا ہے، یقیناً نعرے کا ایک محل ہوتا ہے، یقیناً ہر داد و بیداد کا ایک محل ہوتا ہے۔ تو میں اپنی طالب علمانہ گزارشات میں آپ سے داد طلب نہیں ہوتا ہوں، آپ ہماری کیا داد دیں گے، ہمیں وہاں سے داد درکار ہے۔ غلطی بھی ہوگی تو وہاں سے اصلاح ہوگی، کوئی کام کی بات ہوگی تو وہیں سے عطا ہوگی۔ تو توجہ برقرار رکھیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جب تذکرہ ہو تو یقیناً ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وجد جو ہے اس کا تعلق وجدان سے ہے، وجدان کا تعلق وجود سے ہے۔ یہ سب سلسلے ہیں میرے پیش نظر، ایک ٹھوس طبیعیاتی سطح ہے، ایک اس سے بلندتر مرتفع نفسیاتی سطح ہے، ایک اس سے مرتفع بلندتر ما بعد الطبیعیاتی سطح ہے۔ یہ سب سطحیں ہیں اور سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں، بلا فصل مربوط ہیں۔ نظام زندگی میں کہیں کوئی فصل نہیں ہے، موت وہیں آتی ہے جہاں فصل آ جائے۔ ہلاکت وہیں ہوتی ہے جہاں فصل آ جائے، جہاں بات بلا فصل ہو وہاں ہلاکت کا خطرہ نہیں رہتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ دو انفاس میں فصل ہو جائے ہلاکت ہے، دو سانسوں میں فصل آ جائے، ایک سانس آئی اور اس کے بعد فصل آ جائے، بس جہاں فصل آیا ہلاکت، نابودی، فنا، اور بلا فصل رہا سلسلہ تو بقا۔ غور فرمائیں آپ۔ تو بہرحال تسلسل فکر میں خلل نہ آئے اور گفتگو میں فصل نہ آئے، نہ عقیدے میں فصل جائز ہے نہ عمل میں، نہ فکر میں فصل جائز ہے نہ گفتگو میں۔ تو یہ خیال فرمائیں کہ اس قدر پرشکوہ بیان ہے، قدرت کا بیان ہے، اس کے قادر ہونے کا بیان ہے، لیکن پہلا ہی کلمہ تبارک الذی، کیا کلمہ تبارک کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ کلمہ تبارک کا ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ عجیب کلمہ ہے، وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ ظاہری مادہ برکت سے، اور اسی لیے کہہ دیا جاتا ہے با برکت ہے وہ ذات۔ برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد اس کی ذات میں برکت کے کیا معنی؟ تو اس کی ذات میں برکت کے کیا معنی؟ با برکت ہے وہ ذات، تبارک الذی، اس نے اپنی ذات میں برکت پیدا کی یا وہ برکتیں پیدا کرنے والا ہے؟ ظاہر ہے دوسرا ہی رخ زیادہ صحیح ہے اس مضمون کا، ہمارے فہم و تعقل سے قریب تر ہے کہ وہ برکت عطا کرنے والا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے محاورے میں برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے محاورے میں برکت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی شے میں سودمند اضافہ ہو جائے۔ اگر سودمند اضافہ نہیں ہے تو اسے برکت نہیں کہتے، محض اضافے کو بھی برکت نہیں کہتے۔ صرف کسی چیز میں اضافہ ہو جائے یہ برکت نہیں ہے جب تک کہ وہ سودمند نہ ہو۔ اگر اضافہ مفید ہے تو پھر برکت ہے، اور اگر اضافہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، نقصان رساں ہے تو برکت نہیں کہیں گے۔ واضح ہے؟ تو عزیزو، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات،
اس پر اگر بھروسہ کرو تو زندگی میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. زندگی کے تمام شؤون میں، زندگی کے تمام اطوار میں، زندگی کے تمام شعبوں میں برکت پیدا ہوتی ہے. رزق حیات میں برکت پیدا ہوتی ہے، رزق مادی میں برکت پیدا ہوتی ہے، رزق روح میں برکت پیدا ہوتی ہے اگر اس پر تکیہ رہے، اس سے وابستگی رہے. اور ہم نے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ تبارک کی اگر زیادہ گہری تشریح کریں گے تو کل کی گفتگو کی طرف متوجہ رہیں جو قوت و فعلیت کی بحث تھی. قوت مجتمع رہتی ہے، قوت نظر نہیں آتی، لیکن جب قوت اور صلاحیت اور استعداد پیکر عمل میں ڈھل جائے تو پھر وہ برکت کی صورت ہوتی ہے. زندگی میں برکت کب ہوتی ہے؟ ایک انسان عالم ہے، اس نے علم حاصل کیا، اگر وہ کوئی تقریر نہ کرے، اگر وہ کوئی تحریر نہ لکھے، اگر وہ کسی شاگرد کی تربیت نہ کرے، اگر اپنے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گا، برکت حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر اس عالم نے کتابوں کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، اگر اس نے تقریر و تحریر کا سلسلہ جاری رکھا، اگر تلامذہ اور شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، تو اب اس کا علم اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. اور اب ایک بات ذرا سا مقدمتاً ہی کہہ کر آگے بڑھوں کہ ہمارے آج کے دور میں تو ریسرچ کا تصور یہ ہے کہ کمپیوٹر ہو اور ایک سے زیادہ ریسرچ ایسوسیٹس ہوں اور جناب والا مددگار ہوں، لائبریریاں ہوں، اور اس کے بعد ایک ٹیم ورک ہو. ٹیم ورک کا تصور بہت اچھا ہے، بہت اچھا تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹیم ورک ہونا چاہیے. مگر آپ اپنے ان علماء کی طرف توجہ فرمائیے کہ جو تن تنہا ایسی ضخیم کتابیں تصنیف کر کے چلے گئے جو آج 100 افراد سے زیادہ کا اسٹاف رکھ کر بھی انسان تصنیف نہیں کر سکتا. ایک علامہ مجلسی کی مثال لے لیجئے، ایک علامہ مجلسی، ایک علامہ مجلسی. توجہ رکھیے گا، اس سے ہمارے نوجوان اور طالب علم بھی یاد رکھیں گے مثال کو کہ جناب والا علامہ مجلسی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بحار الانوار. آج تازہ ایڈیشن جو اس کا اس صدی میں شائع ہوا ہے اس کی 110 جلدیں ہیں اور کوئی جلد بھی 100 صفحے سے کم کی نہیں ہے، 300 400 صفحے سے متجاوز، 500 600 صفحے کی بھی بعض جلدیں ہیں، 700 صفحے کی بھی جلدیں. 110 جلدوں کی یہ ان کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بے شمار ہیں اور بہت سی کتابیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی متعدد کتابیں ہیں. حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر علامہ مجلسی کی پوری زندگی دیکھیں کہ کئے برس کی زندگی تھی اور ان کی زندگی کی مشغولیتیں کتنی تھیں. نماز جماعت پڑھاتے تھے، درس اصول کہتے تھے، درس فقہ کہتے تھے، دنیا بھر سے آنے والے سوالات کے شرعی جوابات دیتے تھے، خواب و خور کا وقت بھی نکالتے تھے، بشر تھے، سوتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے. انسانی دوستی کے نتیجے میں انسانی ضروریات بھی اور تقاریب میں شرکت بھی ہوتی تھی. زندگی کے تمام وظائف انجام دیتے تھے، اس کے باوجود اتنی کتابیں لکھنے کا وقت کہاں سے نکل آیا؟ جبکہ نہ کمپیوٹر تھا، نہ ٹائپ رائٹر تھا، نہ کوئی اسٹینوگرافر تھا، کوئی سیکریٹری تھا، نہیں، خود ہی لکھتے تھے. کچھ شاگرد کہیں کہیں مدد کر دیتے تھے کتاب لانے میں، لے جانے میں، نقل کرنے میں. یہ اس صدی کی بات ہے.
جناب علامہ مجلسی کی وفات ہوئی ہے سن 1110 ہجری کے قریب، 1111 ہجری میں. اچھا، اس صدی میں مرحوم مرجع تقلید آیت اللہ العظمی خوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی متعدد کتابیں ہیں. زندگی کی مصروفیات وہیں تھیں. اصول کا درس کہتے تھے، فقہ کا درس کہتے تھے، نماز جماعت پڑھاتے تھے، فتوے کے جوابات دیتے تھے، دنیا بھر سے رابطے ان سے ہوتے تھے، سارے روابط کا جواب دیتے تھے. اور اس کے باوجود ان کی کتابوں کی تعداد بے شمار ہے. صرف ایک کتاب جو علم رجال میں ہے وہ 23 جلدوں میں ہے. 23 جلدوں میں صرف ایک کتاب ہے علم رجال. کہاں سے زندگی میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ کام کرنے والے کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی، نماز کی فرصت نہیں ملتی، ذکر کی فرصت نہیں ملتی، دعا کی فرصت نہیں ملتی، مجلس میں شرکت کی فرصت نہیں ملتی، ملازمت میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں. ارے آپ اس کی امت میں ہیں کہ جو صاحب معراج تھا، جو لمحوں میں صدیوں کی سمائی پیدا کر دینے کی قدرت رکھتا تھا. آپ اس کے بندے ہیں کہ جس نے اپنے لکھا تبارک الذی بیدہ الملک. وہ بابرکت ہے، وہ قوت کو فعلیت میں بدلنا جانتا ہے، وہ تناب وقت کو کھینچ لینا جانتا ہے، اور وہ آپ کی گرفت میں بھی، آپ کی چٹکیوں میں بھی بڑی قدرتیں پیدا کر سکتا ہے. اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اس کی عبادت کر کے تو دیکھیں، اس کی اطاعت کر کے تو دیکھیں. اور جن کی بندگی اس نے واجب قرار دی ہے ان کی بندگی کر کے تو دیکھیں. نفس کی بندگی نہ کریں، نفس کی بندگی نہ کریں، دو کی بندگی کر لیں. اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی فاصل نہیں ہے. ایک ابو تراب کی بندگی کر لیں تو آپ کے اس جسم خاکی اور اس کے اندر محفوظ جان میں اتنی برکتیں ہوں گی. کہ دنیا آپ کے سامنے حقیر ہو جائے گی. دنیا تعجب سے دیکھے گی اس شخص کی زندگی میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئیں، اس کی زندگی میں اتنے انوار کہاں سے آ گئے، اتنے تجلیات کہاں سے آ گئے. ایک مرتضیٰ کی بندگی، ایک مصطفیٰ کی بندگی کافی ہے. اب یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور آپ کے ذوق کے مطابق ہے تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے عام مسلمان یہ بات کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، دہراتے ہیں کہ بندگی تو صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بندگی صرف اللہ کی ہے. مگر میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ کی بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کی بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. عزیزو، آپ کے ذوق کا سہارا لے کر جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن پھر کہیں آپ کے ذوق سے ٹکرا جائے تو اس تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تضاد کو دور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. کہیں عقائد میں تضادات تو نہیں ہیں، کہیں اعمال میں تضادات تو نہیں ہیں، کہیں تناقض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کی نفی کر رہا ہو، ہمارا ایک عمل دوسرے عمل کی نفی کر رہا ہو، ہماری ایک بات دوسری بات کی تکذیب کر رہی ہو. اس کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ نظام زندگی میں کہیں تناقض اور تضاد کا دخل نہیں ہے. نظام زندگی میں، نظام دین میں کہیں تناقض اور تضاد کا دخل نہیں ہے. اسے دور کیجئے گا اور سنیے، آپ کے ذوق کا سہارا لے کر، آپ کے ایمان کا سہارا لے کر وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حقیقتاً ایمان کی ہے. پروردگار کی بندگی تو ہم سے اور آپ سے ہو ہی نہیں سکتی. پروردگار کی بندگی تو مصطفیٰ کا کام ہے، پروردگار کی بندگی مرتضیٰ کا کام ہے، پروردگار کی بندگی زہرا کا کام ہے، پروردگار کی بندگی حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء کا کام ہے. ہماری آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ ہم مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی بندگی میں زندگی صرف کر دیں.
یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ ثنویت نہیں ہے، یہ کثرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ و مرتضیٰ کی بندگی کے لیے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. ہم خدا کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کی بندگی میں، مگر مصطفیٰ کی بندگی کا مطلب ہے سجدے کرنا، مصطفیٰ کی بندگی کا مطلب ہے نمازیں پڑھنا، مصطفیٰ کی بندگی کا مطلب ہے اذان کو باقی رکھنا، مصطفیٰ کی بندگی کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، مصطفیٰ کی بندگی کا مطلب ہے کہ حج کیا جائے، کعبے کو تنہا نہ چھوڑا جائے. مصطفیٰ و مرتضیٰ کی بندگی یہی سب ہے. خدا نے نماز پڑھ کے کب دکھائی کہ یوں نماز پڑھا کرو؟ خدا کب نازل ہوا؟ خدا نہ خواستہ آپ کا عقیدہ ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار نازل ہوا عرش اعلیٰ سے عرش اسفل پر، جناب وہاں سے آسمان ارضی پر، وہاں سے کہیں اور نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، کہا یوں سجدہ کیا کرو، یوں رکوع کیا کرو. نہیں، پروردگار عالم منزہ ہے اس سے. وہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، وہ زمان و زمانیات سے منزہ ہے. پروردگار عالم زمان و مکان کے حدود میں آ کر آپ کو نماز پڑھ کر دکھا نہیں سکتا کہ یوں نماز پڑھا کرو. بندگی مصطفیٰ کی کرو تو پروردگار پر ایمان لانے کا حق ادا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مل کے نعرہ حیدری، خاندان زہرا پر صلوات. حقیقت یہ ہے کہ ہم انہی کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کی بندگی ہے جو خدا کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کرا سکے گی. ان کی بندگی چھوڑ دیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. ان کی بندگی چھوڑ دیں گے تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. ان کی بندگی چھوڑ دیں گے تو صنم پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور جب تک ہم ان کی بندگی میں رہیں گے، آپ کو معلوم ہے دنیا میں بہت سے حضرات کو، اب بات دیکھیے نظریاتی اور عملی ساتھ ساتھ مل کر کرتا رہوں. کل بھی میں نے ابتدا میں کہا تھا، سلام کی مستحب کی مثال دے کر کچھ عرض کیا تھا، اور میرا خیال ہے بہت سے مسائل آپ کے ذہنوں میں حل ہوئے ہوں گے. عزاداری مستحب ہے، مگر جیسے ایک سلام علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص انشاءاللہ با ایمان ہے، یہ شخص نمازی ہے، یہ شخص پرہیزگار ہے، یہ شخص امن پسند ہے. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. کہا السلام علیکم، السلام علیکم کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اسی طرح یعنی السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کو خدا سے محبت ہے کہ نہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح ایک چیز اور قرآن مجید میں واجب ہے جو تمام واجبات سے اہم ہے. نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، زکوٰۃ و خمس بھی واجب ہے، جہاد بھی واجب ہے، امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے، اور ان لوگوں کی پیروی، ان لوگوں کے راستے پر چلنا، ان لوگوں کی دل میں جگہ رکھنا، ان لوگوں کی طرف تمایل طبعی رکھنا کہ جن پر الذین انعمت علیہم،
جن پر اللہ نے انعام کیا وہ بھی واجب ہے، اور ان لوگوں سے گریز، ان لوگوں سے بیزاری، ان لوگوں سے نفرت، ان لوگوں کے راستے سے بچنا کہ الذین غیر جو ضالین ہیں اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ بھی واجب ہے، یہ سب واجب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ شورى میں یہ بھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم کہہ دیجئے اے رسول کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے اجر مگر یہ کہ قربہ کی مودت چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو عام ترجمہ ہے اس ترجمے سے ہٹ کے دوسرا ترجمہ عرض کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور نظام شریعت جو مصطفیٰ نے پہنچایا، اس کی اجرت ہے محبت۔ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، توجہ برقرار رکھیے گا۔ لیکن علامہ مفید نے اس ترجمے میں اشکال کیا ہے، حوالہ دے کر گفتگو کر رہا ہوں۔ علامہ مفید کہتے ہیں کہ یہاں الا استئناف کلام کے لیے ہے، استثناء کے لیے نہیں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اجر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اجر میں ایک مسئلہ ہے دقیق، عوض اور معوض کا جس چیز کی قیمت دی جا رہی ہو، جو چیز قیمت میں دی جا رہی ہو، دونوں چیزوں کا تقریباً یکساں درجے کا ہونا ضروری ہے۔ عزیزو ارباب مودت، دونوں چیزوں کا، گیہوں کو جو کے ذریعے بیچا جا سکتا ہے، جو کو گیہوں سے بدلا جا سکتا ہے، مگر گیہوں کو سونے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ واضح ہے؟ عوض اور معوض، جو چیز عوض میں دی جا رہی ہے، جو چیز عوض میں لی جا رہی ہے، جو جنس دی جا رہی ہے، جو جنس لی جا رہی ہے، دونوں کا تقریباً ہم جنس ہونا ضروری ہے، یکساں درجہ قیمت پر اور قدر پر ہونا ضروری ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اور پھر یہ زیب نہیں دیتا۔ ایک مسئلہ، یہ ایک مقدمہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا مقدمہ، یہ زیب نہیں دیتا کہ کام تو کیا پروردگار کا، اجرت لیں آپ سے، آپ نے رسول بنایا تھا کیا؟ آپ نے رسول بنایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پہنچا دیجئے بشریت تک، آپ نے کہا تھا نمازیں سکھائیے، آپ نے کہا تھا روزے سکھائیے۔ اگر آپ کی مزدوری کی ہوتی تو آپ سے اجرت طلب کی جاتی۔ آپ کی تو مزدوری، اسی لیے دوسرے انبیاء نے بار بار کہا، قرآن مجید میں مکرر یہ بات کہی گئی ہے انبیاء کے زبانی کہ کہہ دیجئے کہ ہمارا اجر تو اس پر ہے، جس نے بھیجا ہے وہ اجر دینے والا ہے۔ پھر یہاں لہجہ کیوں بدل گیا؟ یہاں لہجہ کیوں بدل گیا؟ پس منظر شان نزول آیت کا کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ کچھ حضرات مال و زر لے کر آئے اور حضور نے فرمایا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر حضور اس مال و زر کو مروتن بھی قبول کر لیتے، دیکھیے ایک بات ہے، حضور نے فرمایا مومن کا ہدیہ رد نہیں کیا جاتا، مومن کا ہدیہ رد نہیں۔ خلق عظیم پر فائز، یہ آخر انتہائی دردمندی سے لے کے آئے ہیں، محبت سے لے کے آئے ہیں بظاہر۔ اور یہ کہہ رہے ہیں حضور اگر مصطفیٰ زندگی کے کسی لمحے میں بھی بنا میں مال و زر، بصورت مال و زر کی جنس سے کوئی چیز بھی قبول کر لیتے
تو وہ الزام تاریخ میں محفوظ رہ جاتا کہ طلب دنیا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. دنیا کی حکومت پیش نظر تھی. وہ مصطفیٰ جو پہلے کہہ چکا ہو کہ یہ ایک ہاتھ پر آفتاب دوسرے ہاتھ پر ماہتاب لا کر رکھ دیں تب بھی ہم اپنے دین کی تبلیغ کا سلسلہ روک نہیں سکتے، وہ آج تبلیغ دین کے بعد وہی گروہ ہے. وہی گروہ ہے جو پہلے آیا تھا اور حضور کے مربی سے اس لفظ پر یہ لفظ گرانہ گزرے، حضور کے ولی شرعی سے. ایک جملہ عرض کروں، آپ حضرات صرف اپنے مولا آقا علی کو ولی کہتے ہیں، میں علی کو ولی ابن ولی کہتا ہوں. من کنتم علی فاتح کعبہ حسنین کا بابا دارا کا شوہر تاریخ کا رائڈر جبریل کا نیچر ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو ذرا دور سے بولو مل کے نعرہ حیدری. علی ولی ابن ولی کا نام ہے. علی تنہا ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ہے. کیوں؟ علی تو ہم سب کا ولی ہے. اس کا باپ وہ ولی ہے جو مصطفیٰ کا ولی ہے. یہ جملہ ان پر تو گراں گزرنا ہی نہیں چاہیے جو رسول کو صرف بشریت کے درجے پہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جب یتیم ہو جائے بچہ تو جناب والا باپ کے بعد ولایت دادا کی ہے، اور دادا بھی جب دنیا سے جانے لگے اور کسی کو ولی مقرر کر دے تو وہ ولی ہے. وہ ولی ہے. اور کبھی مصطفیٰ نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں ان کی ولایت کو نہیں مانتا، بلکہ زندگی بھر اس ولی شفیق کی ولایت کی لذت کو محسوس کرتے رہے. لذت کو محسوس کرتے. تو علی ولی ابن ولی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، درمیان میں جملہ آ گیا تھا، گفتگو کا رخ بالکل بدل گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ اسی ترتیب سے آگے بڑھتا رہے. تو جو لوگ اس ولی کے پاس لے کر آئے تھے، اس شفیق کے پاس لے کر آئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو یہ دے دیجئے زر و جواہر، جو کہیے آپ کے بھتیجے کو پیش کر دیں. نہ اس ولی نے قبول کیا اور نہ اس کے زیر سایہ عاطفت، نہ اس کے زیر ولایت حضرت مصطفیٰ نے قبول کیا. جب پہلے قبول نہ کیا ان ہاتھوں سے تو اب کیا قبول کر لیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اب مال و زر قبول نہیں کر سکتے، لیکن لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر ایک تقریبی مثال ہے. دیکھیے بزرگوار شخصیتیں کیا ہوتی ہیں. بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا یا نادانوں کی تربیت کا. آپ سب بچوں کی تربیت فرماتے ہیں، اور پروردگار ان تمام حضرات کو کہ جن کے آغوش میں کوئی فرزند نہیں ہے انہیں بحق معصومین فرزند کی نعمت سے نوازے، اور جن لوگوں کو تربیت کرنا نہیں آتا انہیں تربیت کا سلیقہ عطا فرمائے.
تو تربیت یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں اخلاقی قدریں پیدا کی جاتی ہیں بچپن سے. بچوں کو کچھ دیتے ہیں، کھانے کی چیز، پیسہ کچھ دیا، اس کے بعد ان سے مانگتے ہیں. ہر گھر کا تجربہ ہے. بیٹے کو کچھ دیا، اس کے بعد کہا ہمیں بھی کھلاؤ، اور وہ بچے سے کوشش ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ میں اور باپ کے منہ میں اور بڑے بھائی کے منہ میں چھوٹا بھائی. یہ کون سی ادا ہے؟ یہ ادا ہے کہ بچے میں ابھی سے عطا کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ وہ تربیت کی جا رہی ہے کہ ابھی سے دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یا باہر سے کچھ لے کر آئے اور ایک بیٹے کو دیا، کہا سب کو بانٹیے، دوسرے بھائی کو دیجئے، چھوٹے بھائی کو دیجئے، بڑے بھائی کو دیجئے، بہن کو دیجئے، چچا کو دیجئے، پھوپھا کو دیجئے. یعنی خود ہی دیا اور خود ہی مانگ رہے ہیں. اور پھر کیا انداز ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو خاصا تربیت کا انداز ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ. تو ہوتا یہ ہے کہ مٹھائی ایک بہترین قسم کی اپنے پاس لیے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی مٹھائی بچے کو دی، اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ آپ آدھی کھائیے آدھی مجھے دیجئے. منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی بچہ آیا منہ بند کر لیا، اسے دعائیں دی اور وہ دوسری مٹھائی بھی ہاتھ میں رکھ دی. کہ کھانا مقصد تھوڑی تھا. تم میں عطا کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہم تمہیں اور عطا کریں گے. نعمت لے کر بخل پیدا نہ ہو. اگر نعمت لے کر بخل پیدا ہو گیا تو عطا کا سلسلہ بند ہو جائے گا. لیتے رہو اور تقسیم کرتے رہو تو عطا کا سلسلہ جاری رہے گا. اور فرمایا آپ تو یہ قدریں اخلاقی اور یہ صفات نفسی اور یہ روحانی اوصاف پیدا کرنے کا ایک فطری طریقہ ہے کہ کچھ عطا کیا پھر طلب کیا، اور جب دینے کے لیے وہ چھوٹا آیا تو لیے بغیر کچھ اور دے دیا. واضح ہے، عام فہم ہے بات. سب کا تجربہ یہ ہوگا، بچوں سے مانگا اور عطا کر دیا. اب نماز واجب کی، روزہ واجب کیا، حج واجب کیا. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں محبت دی، محبت مانگی. محبت مانگی نہیں، محبت مانگی نہیں ہے، الا استئناف کلام کا ہے. تم نے نماز لے لی، نماز پڑھتے ہو، روزہ لے لیا، روزہ رکھتے ہو، حج لے لیا، حج کرتے ہو. یہ میرے لیے اجرت لائے ہو، یہ اجرت بھی لے جاؤ، اور ان تمام عبادات سے زیادہ بڑی عبادت آج ایک اور لے کر جاؤ. میرے اہل بیت سے محبت کرنا سیکھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کہہ رہے محبت محمد و آل محمد صلوات. تو اب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نماز واجب ہے مستقل، روزہ واجب ہے مستقل. روزہ نماز کے بدلے میں نہیں واجب ہے. حج واجب ہے مستقل، روزے اور نماز کے بدلے میں حج واجب نہیں ہے. زکوٰۃ و خمس واجب ہے مستقل، ایک دوسرے کے بدلے میں واجب نہیں ہے. اور فرمایا یہ مستقل واجبات ہیں. اسی طرح مودت اہل بیت ایک واجب ہے مستقل
کسی کے بدلے میں واجب نہیں ہے. اور چونکہ سب سے اہم واجب ہے اس لیے سب سے بعد میں واجب کیا گیا کہ ان چیزوں کا تو بدل تم سوچ بھی سکتے ہو، مودت کا بدل بھی نہیں سوچ سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس واجب کے بعد کسی کی ہمت نہ پڑی کہ آتا کہ اس کا بھی اجر لے لیجئے. اچھا اب واجب ہے مودت بھی ہر فرد مسلم پر. جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہے، جو قرآن مجید پر ایمان لائے، جو خاتمیت مصطفیٰ پر ایمان لائے، اس پر مودت اہل بیت مصطفیٰ واجب. اب مسئلہ یہ ہے کہ مودت کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں، یہ پتا کیسے چلے گا؟ کلمہ کون پڑھتا ہے کون نہیں سلام سے معلوم ہو جاتا ہے. کلمہ ہم نہیں سنتے، نماز ہم نہیں دیکھتے، روزہ ہم نہیں دیکھتے، حج ہم نہیں دیکھتے، خمس و زکوٰۃ کا حساب ہم نہیں دیکھتے. سلام کیا معلوم ہو گیا مسلمان ہے. اسی طرح عزاداری ہے، ماتم کیا معلوم ہو گیا محبت کرنے والا. سلام نہیں کریں گے، ایک مستحب چھوڑ دیں گے. اب معلوم ہے کتنا لمبا انٹرویو دینا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں، آپ بااخلاق ہیں، آپ کو ادب اسلامی آتا ہے، آپ نماز کے پابند ہیں، احکام سے واقف ہیں. ایک سلام نہیں کیا، اتنا بڑا انٹرویو ہو گیا. ہوا نا؟ ایک مستحب چھوڑا تو پورا حساب دینا پڑا. اب سمجھو ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے وہاں بھی حساب نہیں لیا جائے گا. علامت ہے کہ مومن ہے، علامت ہے کہ مودت رکھتا ہے، علامت ہے کہ اذان دیتا ہے، علامت ہے کہ نماز پڑھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے. تو لاکھ چھپے اے پردے میں روح یزیدی، تو لاکھ چھپے پردے میں روح یزیدی. لعنت تیری تصویر میں ہم کرتے مودت مستقل واجب ہے اور مودت کی علامت ہے عزاداری. مستحب ہے، مودت واجب ہے. مودت واجب ہے، عزاداری مستحب. اسی لیے جو عزاداری نہیں کرتے انہیں کہنا پڑتا ہے ہم بھی مودت رکھتے ہیں. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم مودت نہیں رکھتے؟ ہمیں تو کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ ہم بھی محبت رکھتے ہیں، ہم بھی مودت رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس واجب پہ کاربند ہیں.
دل میں مودت ہے تو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگی. روح میں جب وہ کیفیت ہوگی تو آنکھوں سے ظاہر ہوگی، زبان سے ظاہر ہوگی، چہرے سے ظاہر ہوگی. جتنی کامل ہوگی مودت اتنا ہی ایمان مکمل ہوگا، اتنا ہی عمل مکمل ہوگا. جتنی ناقص ہوگی مودت اتنا ہی عمل ناقص ہوگا، اتنا ہی ایمان ناقص ہوگا. اب اپنے عمل سے ایمان کا قد ناپیں، ایمان سے عمل کو مطابق کر کے دیکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات جملہ معترضہ کے طور پر تھی، لیکن بات آ گئی تو عرض کرتا چلا گیا. ورنہ عرض تو یہ کر رہا تھا کہ ان سے وابستہ ہو کر رہو تو زندگی میں برکت پیدا ہوگی. وابستگی ان سے ہوگی، ان کی بندگی ہوگی تو زندگی میں برکت ہوگی. ان سے وابستہ ہوں گے، ان کے الطاف و عنایات شامل حال ہوں گے تو تبارک الذی کے کچھ معنی سمجھ میں آتے رہیں گے. اور ان سے وابستگی رہے گی تو پھر نیکی کی صلاحیتیں، خیر کے استعدادات قوت سے فعلیت میں بدلتے رہیں گے. برکت نام ہے قوت سے فعلیت میں بدل جانے کا. یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے. برکت نام ہے قوت سے فعلیت میں بدل جانے کا. وہ بابرکت ذات، بیج کو زمین کے سپرد کر دیجئے، وہ بیج میں موجود قوت کو فعلیت میں بدل دیتی ہے. تبارک الذی. وہ بابرکت ذات ہماری زمین طبیعت میں تخم خیر پوشیدہ ہے. ہماری زمین طبیعت میں کاشت کی گئی ہے اور تخم ریزی کی گئی ہے اقدار کی، اخلاقی قدریں، ایمانی قدریں. تبارک الذی سے وابستہ رہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایک تخم شجر سایہ دار بن جائے گا. اور تمہاری ایک ذات حسن و خیر کی انجمن بن جائے گی. حسن و خیر کی انجمن بن جائے گی. مگر یاد رکھو ایک بات کہ بار بار جو میں ایمان و عمل کی بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں تضاد نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے کہ صفات میں تضاد ہوتے نہیں ہیں. دو چیزیں ہیں، تضاد اور تناقض. تناقض نہیں ہوتا، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جتنی وجودی صفتیں ہیں ان میں آپس میں تناقض کا رشتہ نہیں ہوتا، تضاد کا رشتہ نہیں ہوتا. زندگی میں تضاد اور تناقض کو دخل نہیں ہے. کیسے؟ اور منطق میں یہ کلیہ مسلم ہے، عقلیات میں یہ کلیہ مسلم ہے کہ جناب والا نقیضین نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ مرتفع. ارتفاع نقیضین بھی ممنوع ہے، ممتنع ہے، اور اجتماع نقیضین بھی. یعنی محسوس مثال دے دوں، وہ ٹیکنیکل مثالیں جو کتابوں میں اور کلاس روم میں دی جاتی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. معنی اس کے یہ ہیں کہ دن اور رات یکجا نہیں ہو سکتے، یا دن ہوگا یا رات ہوگی. ایک ہی ظرف زمان و مکان میں دن اور رات دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ دن ہو نہ رات. یا دن ہوگا یا رات ہوگی. اسی طرح زندگی کی وہ تمام وجودی صفتیں کہ جن کے متعلق وجودی کسے کہتے ہیں، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وجودی سے سلیستر عرض کر لوں، ہر وہ صفت جس کے لیے ہونا تصور کیا جائے. شجاعت ہوتی ہے، علم
ہوتا ہے، قدرت ہوتی ہے، سخاوت کی صفت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں وہ صرف تسامح ہے۔ جہالت کہتے ہیں جہالت ہوتی نہیں ہے۔ جہالت کسی شے کا نام نہیں ہے، علم کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے۔ علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے جہالت۔ علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے جہالت۔ علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے جہالت۔ جب معلوم ہو جائے کہ یہ علم ہے اور یہ جہل، تو علم کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے جہالت۔ تو مسئلہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں صفات وجودیہ، اور جو چیزیں نہیں ہوتی وہ عدمی چیزیں ہیں، امور عدمیہ ہیں۔ مثلا نور کے مقابلے میں ظلمت، تو نور ایک شے ہے، ظلمت عدم نور کا نام ہے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جناب وہ مکان بن رہا ہے ہمارا، اور اب وہ الیکٹریشین جو ہیں ان کو ایک چیز کی تاکید ضرور کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بیڈ روم میں وہ اندھیرے والا سوئچ لگانا نہ بھولیں۔ اور دیکھیے دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ سوئچ رکھیے گا جو روشنی کا ہے، اور بیڈ کے قریب وہ رکھیے گا جو اندھیرے کا ہے، تاکہ جب نیند آنے لگے تو وہیں سے بجھا دیں، وہیں سے اندھیرا کر لیں۔ تو دو بٹن نہیں ہوتے، دو سوئچ نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے آن آف۔ نور کا ہونا، نور کا نہ ہونا۔ نور نہیں ہے تو ظلمت ہے۔ یہ نہیں کہ نور ایک چیز ہے، اس کا ایک تار آ رہا ہے نور کا اور دوسرا تار آ رہا ہے۔ میں بالکل آپ فرض کر لیجئے کہ میں شہری زندگی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، یہ صفات وجودیاں ہیں، اور جن میں آپ تضاد اور تناقض دیکھتے ہیں ان میں وجود و عدم کا مقابلہ ہے۔ وجود اور عدم کا مقابلہ ہے۔ علم ہوتا ہے، جہالت کوئی شے ہی نہیں ہے جو ہوتی ہو۔ اسی لیے علم ایک دارائی ہے، اس کے ہونے پہ فخر کیا جاتا ہے۔ جہالت کوئی دارائی نہیں ہے، کوئی دنیا میں نہیں ملے گا جو کہے گا کہ آپ کو اپنے علم پر ناز ہے، ہمیں جہل پر ناز ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، ہمارے پاس جہل ہے، جیسے آپ کے پاس سونا ہے، ہمارے پاس چاندی ہے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی جاہل سے جاہل ترین فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جہالت پہ نازاں ہو اور علم سے متنفر ہو، بلکہ علم سے محبت کی جاتی ہے، جہل سے نفرت۔ تو جناب والا، علم اور جہل میں تضاد کا رشتہ اس لیے ہے کہ وہ عدم اور وجود کی بات ہے۔ نور اور ظلمت میں تضاد کا رشتہ اس لیے ہے کہ وہ عدم اور وجود کی بات ہے۔ لیکن وہ تمام چیزیں کہ جو وجودی ہوں، مثلا میں نے عرض کیا اسی مثال میں کہ علم وجودی ہے اور نور وجودی، ان دونوں میں تضاد نہیں ہوگا۔ نور اور ظلمت میں تضاد ہے، علم اور جہل میں تضاد ہے، مگر علم اور نور میں تضاد نہیں ہے۔ اسی لیے علم کا استعارہ ایک نور بھی ہے۔ سایہ علم کوئی نہیں ڈھونڈتا، نور علم سب ڈھونڈتے ہیں۔ چراغ علم سب جلاتے ہیں،
شمع علم کی بات کی جاتی ہے، آفتاب علم کی بات کی جاتی ہے، تو نور کے جتنے استعارے اور پیکر وہ سب علم کے پیکر اور استعارے. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں تضاد کا رشتہ نہیں ہے، تناقض کا رشتہ نہیں ہے. جتنی وجودی صفتیں ہیں، یعنی جتنے ایٹریبیوٹس ایگزسٹنس کے ہیں، ایٹریبیوٹس آف ایگزسٹنس، اور جتنی ایگزسٹنٹ ریئلٹیز ہیں، وجود کے جتنے ایٹریبیوٹس اور صفات اور کیریکٹرسٹکس ہیں، ان میں آپس میں تضاد اور تناقض کا رشتہ نہیں ہے. واضح ہے یہ بات؟ تو جتنی وہ چیزیں جن کے لیے کہا جائے کہ یہ ہوتی ہے، اس میں تضاد نہیں پایا جائے گا. ہونے اور نہ ہونے میں تضاد ہے. اگر یہ مقدمات ذہن نشین نہیں ہوں گے تو حق مدحت بھی ادا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کا وقت میں مکتب و مدرسے کی بحثوں میں ضائع کر رہا ہوں، نہیں. کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم مدح کرتے ہیں، منقبت کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، مگر اساءت ادب کے مجرم ہو جاتے ہیں، سوء ادب ہو جاتا ہے، حق مدحت ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، تناقض پیدا ہو جاتا ہے، منقبت سمجھ میں نہیں آتی. منقبت سمجھ میں نہیں آتی. ایک مشہور مثال، ہر شاعر، ہر خطیب کہتا ہے کہ جناب دنیا میں ہم نے دو چیزیں یکجا نہیں دیکھی. کچھ کو شجاع دیکھا تو علم نہیں تھا ان کے پاس، بہادروں کے پاس علم نہیں ہوتا، علماء کے پاس بہادری نہیں ہوتی. یہ نقص ہے آپ کے علم کا. جب تک یہ تصورات رہیں گے اس وقت تک شجاع معاشرہ نہیں بن سکتا، ایجوکیٹڈ سوسائٹی نہیں بن سکتی، دیندار سوسائٹی نہیں بن سکتی، معاشرہ ایلیویٹ نہیں ہو سکتا، بلند نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فضائل اور مناقب کے تصورات ناقص ہیں. تصورات زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. کوئی بچہ بہادر بن جائے، اسپورٹس میں چلا جائے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا. پڑھنے والا بچہ اسپورٹس کی طرف نہیں جاتا. کیوں؟ دونوں میں تضاد نہیں ہے. یہ بچپن سے جو شعراء اور خطباء بیان کرتے رہے اس میں نقص ہے. ورنہ علم اور شجاعت میں کوئی تضاد نہیں ہے، علم اور شجاعت میں کوئی تناقض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت نہیں ہوگی، جہاں شجاعت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا. اس لیے کہ تاریخ ہی پڑھ لیجئے، جن کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ عالم نہیں تھے، کم سے کم شجاع تو ہوتے. عالم نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، شجاع تو ہوتے. نہ عالم تھے نہ شجاع، اور جو سب سے بڑا عالم تھا وہی سب سے بڑا شجاع بھی تھا. تضاد نہیں ہے وجودی صفات میں. جہاں علم ہوگا وہیں قدرت ہوگی، وہیں شجاعت ہوگی، وہیں حیات ہوگی. وجودی صفات منتشر نہیں ہوتے، وجودی صفات میں تضاد اور تناقض کا رشتہ نہیں ہوتا. یہ کیا منقبت ہوئی کہ عالم اور شجاع ایک شخص نہیں ہو سکتا؟ ہم نے تو کسی غیر عالم کو شجاع دیکھا ہی نہیں. شجاعت علم کی ملازم ہے. شجاعت کا تعلق بدن سے نہیں ہے، روح سے ہے. شجاعت کا تعلق
بدن سے نہیں ہے، بڑے بڑے دراز قد. باب خیبر کو نہیں اکھاڑ سکے. ایک لاغر جسم والا جو گھٹنے سے روٹی کو توڑتا تھا، در خیبر اس لیے اکھاڑ لایا کہ علم رکھتا تھا. صلوات پڑھیں. اظہار محبت امیر المومنین و امام المتقین قاتل مروان تو فاتح خندق و خیبر مولا ثقلین ابی الحسن والحسین دماد رسول شوہر بطول مولا کمبر نقش پیغمبر ذات کے قرآن کل ایمان مولا سلمان مشکل کشائے دو جہان قسم النار والجنہ امام الجن والانس مولود کعبہ اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات پر بلند تر سلام. اور ایک مثال عرض کر دوں، اور ایک مثال مانو صاحب سے. دیکھیے، عزاداری ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کو محفوظ رکھیے. یہ وہ تہذیب کا سانچہ ہے جس میں اصلی انسانی تہذیب پرورش پا رہی ہے. خالص انسانی تہذیب، خالص انسانی تہذیب، اصلی انسانی تہذیب اسی عزاداری میں پرورش پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے. یہ عظیم تربیت گاہ ہے، یہ عظیم امانت ہے. اس کو محفوظ رکھیے. اس کا ایک ایک جز قیمتی ہے. سوز خانی، سلام، مرثیہ، نوحہ، ذاکری، یہ سب زندگی کے مختلف باطنی اسرار کے ظاہری مظاہر ہیں. یہ مجلس کی جو ترتیب ہے نا، یہ پوری زندگی کا نقشہ ہے، زندگی کی لطافتوں کا نقشہ، زندگی کی دقیق دقیق ظریف ظریف قدروں کا نقشہ. تو اب میں ایک مرثیے کے مصرے سے یہ بات اور واضح کرتا ہوں کہ شجاعت اور علم میں کوئی تضاد نہیں ہے. شعراء موجود ہیں، اہل ذوق ہیں. ہر چند کے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نوجوان اردو نہیں سمجھتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے ہیں. یہ ان کا انکسار ہے، کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے. وہ اردو سمجھ میں نہ آئے جو ممبر سے بولی جائے، ممکن نہیں ہے. اردو سے رشتہ ہو یا نہ ہو، ممبر سے تو رشتہ ہے نا آپ کا. ممبر سے رشتہ ہے تو ممکن نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے، ممکن نہیں ہے. اور آج نہیں سمجھ میں آ جائے گی تو کل سمجھ میں آ جائے گی. سوچتے رہیے گا، سنتے رہیے گا. تو میر انیس علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، دنیا کے بڑے شعراء میں سے ایک ہیں. اور ان کا ایک مصرع ہے: بخدا فارس میدان تحور تھا حر. مصرع ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، ارباب ادب موجود ہیں، اساتذہ سخن موجود ہیں. انیس کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ انیس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے سلاست، فصاحت، شیریں سخنی، دل نشینی. ان کے مقابلے میں دبیر کو مفضول قرار دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کے ہاں سلاست نہیں ہے.
شاعر وہ بھی بہت بڑے ہیں، عظیم شاعر ہیں، معمولی شاعر نہیں ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ انیس ان سے زیادہ فصیح ہیں۔ فصیح اور سلیس کسے کہتے ہیں؟ جو اتنی دور کی باتوں کو اتنی نزدیک کے لفظوں میں سمجھا دے۔ دور کی باتوں کو نزدیک کے لفظوں میں سمجھا دے، دقیق باتیں سامنے کی لفظوں میں سمجھا دے، وہ ہے فصیح سلیس۔ یعنی غریب الفاظ استعمال نہ کرے، میری طرح ثقیل اور بوجھل زبان نہ ہو اس کی، بجز ثقالت معنی نہ جس میں رس ہو نہ رنگ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ڈکشنری کھول کے دیکھنا پڑے، بلکہ زبان میں مستعمل الفاظ میں بات کرے۔ یہ ہے سلاست۔ انیس جو سلاست کے لیے مشہور ہے، اس مصرے میں ایک غریب لفظ استعمال کر گیا۔ اردو میں کتنے لوگ بولتے ہیں تہور؟ کتنے لوگ کہتے ہیں تہور؟ بالکل نہیں بولا جاتا۔ جن لوگوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے تہور، وہ صحیح نام بھی تلفظ نہیں کرتے، تلفظ بھی نہیں کرتے صحیح۔ تو تہور اردو میں مستعمل نہیں ہے، پھر انیس نے مطلع میں کیوں یہ لفظ رکھ دیا؟ بخدا فارس میدان تہور تھا ہور۔ اچھا شجاع کہنا چاہتے ہیں۔ اب ارباب سخن ہے، میں مصرے کو بدل کے پڑھوں، بتائیے کوئی وزن میں کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ فعول 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 جو بھی وزن ہو، فعول اور فاعلات تو مولانا روم کہہ ہی چکے ہیں کہ میں نہیں جانتا فعول اور فاعلات، من ندانم فاعلات فاعلات شعر می گویم بہ از قند و نبات۔ تو جناب والا یہ اب وزن کر کے دیکھیے کہ بخدا فارس میدان شجاعت تھا ہر۔ مصرع بدلا تو نہیں، وہی بہر ہے، سب کچھ وہی ہے، تو شجاعت چھوڑ کے تہور کیوں استعمال کیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ تہور بھی قوت کا استعمال ہے اور شجاعت بھی قوت کا استعمال، مگر فرق ہے۔ تہور ہے قوت کا استعمال چاہے جا ہو یا بے جا، شجاعت ہے طاقت کا بجا استعمال، بے جا نہیں۔ کہیں انیس نے عباس کے لیے لفظ تہور استعمال نہیں کیا، کہیں انیس نے علی کے لیے لفظ تہور استعمال نہیں کیا، کہیں انیس نے حسین کے لیے لفظ تہور استعمال نہیں کیا، حر کے لیے استعمال کیا، چونکہ حر نے ایک جگہ طاقت کا مظاہرہ کیا، بیجا۔ جب حسین آ رہے تھے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، روک دیجئے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے مگر بیجا۔ کربلا میں روز عاشورہ طاقت کا مظاہرہ ہے مگر بجا۔ جو یہ نہ جانے کہ بیجا کیا ہے اور بجا کیا، وہ تہور رکھتا ہے، شجاعت نہیں رکھتا۔ شجاعت علم کی ملازم ہے، جہاں علم ہوگا وہیں شجاعت ہوگی، اس لیے کہ شجاعت نام ہے طاقت کا برمحل استعمال۔ یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے گا۔ شجاعت طاقت کا برمحل استعمال، شجاعت طاقت کا بجا استعمال۔ بجا اور برمحل وہی تو کرے گا جو علم رکھتا ہوگا، جو علم ہی نہیں رکھتا ہوگا وہ بجا اور بیجا کیا استعمال کرے گا؟ کبھی بجا کرے گا، کبھی بیجا۔ جب علم کا درجہ بلند ہو جائے گا تو طاقت پابند علم ہو جائے گی، جب تک معرفت کا درجہ بلند نہیں ہوگا اس وقت تک طاقت کے استعمال میں تسامح ممکن ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وجودی صفات میں کبھی کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہوتا۔
جہاں علم ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، اور جہاں علم اور شجاعت ہوتی ہے وہیں قدرت ہوتی ہے، وہیں حیات ہوتی ہے، وہیں رضا الہی ہوتی ہے، وہیں طلب رضا ہوتی ہے. اس لیے کہ رضا الہی وجودی صفت ہے، امر عدمی نہیں ہے. جہاں قدرت ہوگی وہیں رضا الہی کا تصور ہوگا. آج چاہتا تھا کہ اس موضوع کو آگے بڑھاؤں لیکن اب وقت نہیں ہے. خدا کی رضا جوئی کل کی تقریر میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج یاد رکھیے کہ جہاں طاقت ہوتی ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہیں شجاعت ہوتی ہے، جہاں شجاعت ہوتی ہے وہیں رضا الہی کی طلب ہوتی ہے، وہیں حق پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. بزدل جان نہیں دے سکتا، شجاع جو ہوتا ہے وہی جان دے سکتا ہے. اور جو شجاع ہوتا ہے، جو علم رکھتا ہے، وہی حق کا تصور رکھتا ہے. دیکھیں تو صحیح کہ میدان کربلا کی طرف قافلہ جا رہا ہے. جناب سید الشہداء ایک مرتبہ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی فرس مبارک پر، اور غنودگی سے جب ہماری زبان میں چونکے بیدار ہوئے تو زبان پر کلمہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر کی سواری پہ جوان بیٹا ہے، اور جوان بیٹے نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع ارشاد فرمانے کا کیا محل ہے، یہ انا للہ کہنے کا کیا محل ہے؟ کہا بیٹا ابھی ہم نے خواب میں نانا کو دیکھا تھا، فرما رہے تھے بیٹا بہت جلد میرے قریب آ رہے ہو. بیٹے نے پوچھا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور جناب سید الشہداء نے فرمایا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا، ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا. بیٹے نے پھر کہا کہ پھر ہمیں لا نبالی بالموت، پھر ہم موت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ کلمہ استفسار کا نہیں ہے، اعلان کیا جا رہا ہے پوچھ کر. قریب و نزدیک جو لوگ ہوں سن لیں ہم حق پر ہیں، اور تہ در تہ معانی ہیں. یہ بیٹا یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ تاریخ میں یہ جملہ محفوظ کر لیا جائے کہ ہم نے صرف رشتے کی بنا پہ ساتھ نہیں دیا ہے، بیٹے ہو کر بھی. یہ نہ سمجھو کہ حسین کے ساتھ جو جا رہے ہیں مرنے، بیٹا اس لیے گیا ہے کہ بیٹا ہے، بھتیجا اس لیے گیا ہے کہ بھتیجا ہے، اصحاب اس لیے گئے ہیں کہ دوست ہیں. نہیں، چونکہ حسین حق پر ہیں اس لیے بیٹا بھی حسین کے ساتھ ہے، اس لیے بھتیجا بھی حسین کے ساتھ ہے. بیٹے کا بھی یہی سوال، بھتیجے کا بھی یہی سوال. قاسم نے بھی تو یہی سوال کیا تھا، چچا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر تو موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. مزاج سمجھ میں آیا؟ حقیقت کربلا سمجھ میں آئی کہ حق پر حسین ہیں، حسین حق کی علامت ہیں، حسین حق کا پیکر ہیں. اس لیے سب ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا. میرے سامنے اب بڑے سنگین مناظر ہیں. ایک عزیز جوان نے کل مجھ سے کہا کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھیے گا، اور یہ جو شبیں ہیں، یہ جو ایام ہیں، ان میں ہم شام کے مصائب پڑھا کرتے ہیں، راہ کوفہ و شام کے مصائب پڑھتے ہیں. لیکن اب ان کی خاطر بھی عزیز ہے، اور جب انہوں نے کہا تو مجھے ایک جملہ اور یاد آیا. بعض مستند علماء نے لکھا ہے
کہ بعض مکاشفات میں جناب سید الشہداء نے کہا جب مصیبت بیان کیا کرو تو میرے بیٹے اکبر کی مصیبت ضرور بیان کیا کرو. اور جب اکبر کی مصیبت بیان کیا کرو تو تفصیل سے بیان کیا کرو تاکہ ارباب دنیا دیکھیں تو صحیح ہم نے کیسا کیسا مرحلہ صبر کا طے کیا ہے، کیسی کیسی قربانی پیش کی ہے. عزیزو، اکبر کی شخصیت بہت عظیم ہے. اکبر بھی ولی ہے. زیارت میں وہ زیارت کسی منشآت علماء میں سے نہیں ہے. علماء میں نے تصنیف نہیں کی ہے زیارت. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے اپنے صحابی کو زیارت، اور اس زیارت میں جناب علی اکبر کے لیے ہے السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولی. اس ایک فقرے میں فضائل ہی فضائل ہے. السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولی، اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند، یعنی حسین بھی ولی خدا، علی اکبر بھی ولی خدا. اس ولی خدا کو حسین نے رخصت بھی کیا بڑے اہتمام سے. ہر صحابی کو، ہر عزیز کو رخصت کیا حسین نے خاص اہتمام سے، مگر 3 قربانیاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہتمام سے پیش کی ہیں. ان میں سے ایک اکبر ہیں. جب اکبر کو رخصت کرنے لگے تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ آئے. اور جب علی اکبر میدان کی طرف چلے، ذرا تصور کیجئے گا، امام نے اپنا ایک مخصوص گھوڑا اپنے بیٹے علی اکبر کو دے دیا تھا روز عاشورہ. جوان بیٹا گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور شوق شہادت و جہاد میں میدان کی طرف جا رہا ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا عموماً آہستہ نہیں چلتا، لیکن ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا ہے کہ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اکبر کے کان میں آواز محسوس ہوئی کہ پیچھے دوڑتا ہوا کوئی آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو دیکھا بابا حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. گھوڑا روکا، گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا کے قدموں کو بوسا دیا. بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اب اس اضطراب کا کیا سبب؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حسین نے دوبارہ رخصت کیا، دوبارہ رخصت کیا. اکبر میدان میں گئے، میدان میں گئے اور جنگ و جہاد میں مشغول ہوئے. حسین نے روز عاشورہ ایک مخصوص پرچم خیمے کے سامنے نصب کیا تھا، اور اس پرچم کے سائے میں خود فرس مبارک پر اپنے گھوڑے پر بیٹھے رہتے تھے اور میدان کی طرف نظر رہتی تھی. بیبیاں خیمہ گاہ پر، در خیمہ پر بیبیاں حسین کا چہرہ دیکھتی تھی، حسین میدان کو دیکھتے تھے. اب در خیمہ پہ زینب بھی ہیں اور بعض روایتوں کی بنا پر لیلا بھی، یعنی ماں بھی ہے اور پھوپھی بھی. دونوں کی نظریں حسین کے چہرے پر. حسین کی نظر میدان میں، کبھی حسین اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، رکاب پر زور دے کر کبھی بلند ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. 2 مواقع پہ یہ منظر ہے، یا عباس کی شہادت کے موقع پر یا اکبر کی شہادت کے موقع پر. چونکہ میدان نشیب و فراز ہے، جب اکبر کسی نشیبی علاقے میں مصروف جہاد ہوتے ہیں، اکبر نظر نہیں آتے تو رکاب پر زور دے کر اٹھتے ہیں. اکبر کا چہرہ دیکھا، اطمینان ہو گیا، بیٹھ گئے. اجرکم علی اللہ. باپ کا دل ہے نا سینے میں، اور باپ کا چہرہ آئینہ ہے ماں کے لیے.
ماں بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھی بھی. اگر میرے بیٹے پر کوئی نازک وقت آیا تو باپ کا چہرہ ضرور متغیر ہو جائے گا. ایک مرتبہ باپ کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھوپھی نے پوچھا بھیا ارے اکبر کی خیر تو ہے. جناب سید الشہداء نے فرمایا جاؤ اور زیر آسمان دعا کرو. اجرکم علی اللہ. ماں نے، پھوپھیوں نے دعا کی، وہ محاذ اکبر نے سر کیا اور پلٹ کے بابا کے پاس آئے. بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے ڈال دیا ہے. کیا بےتابی تھی، کیا بےتابی تھی. ایک مرتبہ حسین نے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں تو ڈال دو. بعض حضرات اس روایت کو ضعیف جانتے ہیں، مگر میرے پاس اپنے دلائل ہیں، اسباب ہیں، اسے ہمیشہ پڑھتا ہوں. اس کے اسباب ابھی نہیں بیان کروں گا. جیسے ہی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن مبارک میں ڈالی، فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے ایک مرتبہ پھر بیٹے کو سینے سے لگایا اور میدان کی طرف بھیجا. اب کی جو بھیجا تو حسین کے چہرے کا رنگ پہلے ہی سے متغیر ہے، پہلے ہی سے متغیر. ایک مرتبہ جنگ و جہاد کرتے کرتے بیٹے نے آواز دی بابا آپ پر میرا آخری سلام. حسین نے کہا بیٹا تمہارے بعد اس دنیا پر خاک. میری آنکھیں تاریک ہو گئیں، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا. حسین میدان کی طرف چلے. بہت احتیاط سے مصائب پڑھ رہا ہوں. حسین چلے اور اکبر کی سواری کا گھوڑا حسین کے قریب آ گیا. حسین تلاش کر رہے ہیں بیٹے کا لاشا، اور اب وہ گھوڑا حسین کی مدد کر رہا ہے. دامن آبا کو پکڑا اور وہاں تک لایا جہاں اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حسین جھکے اور دیکھا برچھی کا پھل سینے میں بے بس ہے. زمین پر بیٹھے دونوں گھٹنے ٹیکے، ہاتھوں کو ٹیکا، نجف کی طرف دیکھا. یا علی یا علی یا علی. ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالا، اکبر نے جان جعفری کے سپرد کی. آخری فقرہ، آخری ایک اہم حکم شریف پہ عمل کیا. بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل تو اٹھا لیا، مگر اب بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے. خیمے کی طرف دیکھا. اے جوانان بنی ہاشم، اے بچوں آؤ آؤ اور اپنے بھیا اکبر کا لاشا اٹھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے معاشرے کو علم و اخلاق کا معاشرہ بنا دے. معبود فیضان آل محمد کو بشریت کے لیے عام کر دے. پروردگار وارث رسول اور وارث کربلا، وارث حسین، ہمارے امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.